بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک صحابیکا یا نور اللہ۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعۃ المبارک ایک ایسا دن ہے جو ہفتے میں ہے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعۃ المبارک تمام دنوں سے افضل دن ہے، تو اس میں جمعۃ المبارک میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً سے قبول کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بند تقدیر کے تالے کھل جائیں، مشکلات پریشانی ختم ہو جائیں، تو جمعہ کے دن آپ ایک دانے پر یہ خاص عمل کر لیں گے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ وہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ اس پر نظر بد ہے، ان کے معاملات ہیں، جادو جنات کے اثرات ہیں، تو وہ یہ عمل کر لے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، کہ برکت نہیں ہے اس کے پاس، آپ تنخواہ آتی ہے، گھر میں پیسہ آتا ہے لیکن کہاں جاتا ہے سمجھ نہیں آتا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، بے برکتی کا عالم ہے، تو منتھ کے لاسٹ میں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظر بد سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے، مشکلات پریشانی سے بچے رہیں آپ اور آپ کی تا قیامت آنے والی نسلیں، تو آپ لوگوں کو اس دانے کو اپنے پرس میں رکھیں، کیونکہ پرس ہمیشہ انسان کی جیب میں رہتا ہے۔ آپ اس دانے کو پرس میں رکھیں کیونکہ پرس ہمیشہ انسان کی جیب میں رہتا ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اور جب تک دم کیا یہ لونگ آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ جادو جنات، نظر بد، حادثات، مشکلات پریشانی سے بچے رہیں گے۔ غیبی مدد آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی آپ ایمان میں ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ دوسرا، آپ کے پرس میں اس لوگ کی موجودگی آپ کے پیسے میں برکت لائے گی، جو ایسی برکت ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ تھوڑے پیسوں میں، کم پیسوں میں زیادہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے پیسوں میں گھر کا سارا کام چلانا چاہتے ہیں، سیونگ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کو ایسے ہی رنگ لگ جائیں گے۔ جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، کاروباری مسائل ہیں، کسی بھی نیت حاجت کے لیے، مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جادو جنات، نظر بد، حسد اور اپنی خود کی حفاظت کے لیے یہ عمل بہت ہی تاثیر پاورفل ہے۔ لونگ پر جس طرح سے یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کر اپنے پاس رکھیں گے تو اس میں برکت ہوگی، بہت زیادہ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، عنایتوں کی اللہ تعالیٰ کی بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ کا خاص نظر کرم آپ پر، آپ کی آنے والی نسلوں پر ہوگا۔ تو کامل یقین کے ساتھ جو بھی انسان یہ عمل کرے گا جمعہ کے دن، اس کا ہر مقصد، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اس کو عزت، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے، تو آپ کے پیسوں کی حفاظت ہوگی یہ عمل۔ تو عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جمعہ کے دن آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل اس وقت کیجیے گا جب آپ کے پاس ٹائم ہو، سناٹا ہو، خاموشی ہو، آپ کو کوئی بھی تنگ کرنے والا نہ ہو، آپ کوئی بھی دھیان بٹانے والا آپ کا نہ ہو، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کا ایک دانہ لے لینا، اس دانے کو آپ نے رائٹ ہینڈ میں یعنی کہ سیدھی ہتھیلی پر رکھنا ہے، اور ہتھیلی کو، مٹھی کو زور سے بند کر لینا۔ مٹھی کو جب آپ بند کر لیں گے پھر آپ نے اللہ کے حضور نیت کرنی ہے۔ تو نیت، اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے کرے ہیں نیت کریں تو عمل بھٹکتا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حضور نیت کیجئے اپنے مقاصد کی، کہ عمل کی جو فضیلت ہے، برکتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ آپ پر اثر کریں، آپ پر، آپ کی آنے والی نسلوں پر۔ مشکل، پریشانی، تنگ دستیوں، ہر مقاصد کے لیے آپ اس تصور کریں، آپ جو چاہتے ہیں اللہ کے حضور اپنے تمام مسائل پیش کریں، اپنی زبان میں کیجیے، اپنی طرف میں کیجیے، اپنی مجبوریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ جب آپ نیت کر لیں گے، یہ عمل کی شرط ہے، جس طریقے سے شروع سے اب تک آپ کو عمل کا طریقہ بتایا ہے بالکل آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اس عمل میں نیت شرط ہے، نیت جس طرح بتائیے آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مٹھی کو بند رکھتے ہوئے آنکھوں بند کر لینا ہے، پھر کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، پھر آپ نے اللہ کے حضور
ایک تسبیح آپ نے شروع کرنی ہے جو اللہ کے چھوٹی سی تسبیح اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے، بند تقدیر کے تالے کھلوا دیتی ہے۔ آپ نے جو تسبیح کرنی ہے آپ نے یا اللہ یا غنیو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ کوثر پوری پڑھنی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح، جیسے تسبیح کے ایک دانے پر یا اللہ یا غنیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر، ایک ہو گیا۔ پھر دوسرے دانے پہ یا اللہ یا غنیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر، اس طرح دوسرے دانے پہ۔ اسی طرح آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، اور ہر دانے پہ آپ نے یا اللہ یا غنیو پوری سورۃ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب آپ اس طرح سے پوری پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے اپنی بند مٹھی کی چھوٹی انگلی کھولنا ہے، سب سے چھوٹی انگلی کھولتے جائیں گے، اور اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجتوں کا، مقصد کا، مشکل و پریشانیوں کا آپ نے تصور کرنا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بچوں کی طرح ضد کرنی ہے، جیسے بچہ ماں باپ سے ضد کر کے ہر بات منوا لیتا ہے۔ پھر آپ نے بڑی انگلی، پھر شہادت والی، پھر اینڈ پہ آپ نے انگوٹھے کو کھولنا ہے۔ اس طرح آپ نے پورا ہاتھ کھول کر پھر آپ نے لونگ کے دانے پر جو ایک دانہ ہوگا آپ نے اس پر پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے اندر ہی اندر اپنے دل کے اندر اپنی حاجتوں کے اللہ سے ضد کریں، رو کر گڑ گڑا کر آپ نے پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو آپ رو کر بھکاری، فقیر، منگتا بن کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کیجیے، جتنا آپ نے درود پاک اب شروع میں کیا ہوگا 7 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم، اینڈ پہ بھی آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لونگ کے ایک دانے پر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا غنیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر۔ اس طرح ایک دانے پر آپ نے پڑھنا، اس طرح 100 دانے کی تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ پھر آپ نے کہنا ہے مولا تو قادر ہے، تو مقتدر، تو بادشاہ ہے، تو عرش عظیم بچھانے والے، آسمان کو اٹھانے والی ذات ہے۔ تو پھر آپ نے توجہ سے سچی توبہ کرنی ہے، رو کر تڑپ کر سسکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس مقصد، جس نیت کے لیے بھی کریں گے وہ انشاءاللہ مسئلے سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد آ جائے گی، اسباب پیدا کر دیں گے، ہر حاجت انشاءاللہ آپ کی قبول ہو جائے گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جمعۃ مبارک کے صدقے تمام لوگوں کی تمام حاجتیں، امیدیں، مرادیں، دعائیں قبول کرے، تمام بیماروں کو شفا دے، صحت و تندرستی، برکت والی لمبی زندگی دے، آمین یا رب العالمین۔